بدلتے حالات میں آج کل کے عہد میں ہم ہر دوسرے دن کوئی نیگیٹو منفی بری خبر ہی سن رہے ہوتے ہیں اور بڑی پریشانیاں ہم دیکھ بھی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے. کبھی اچھی خبریں بھی آتی ہیں, ہمیں ان کو شیئر بھی کرنا چاہیے, اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے اور اس میں اپنا تعاون بھی شامل کرنا چاہیے. ماضی میں الحمدللہ 2017 کی بات ہے, اس وقت کی وفاقی حکومت نے ایک بل پاس کیا, صدر مملکت نے اس پر سائن بھی کیا کہ تعلیمی اداروں میں, اسکولوں میں قرآن پاک کی ناظرہ تعلیم بھی لازماً ہونی چاہیے اور ترجمہ قرآن کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر KPK کی گورنمنٹ نے اس کا فیصلہ کیا کہ ان کے سرکاری اسکولوں میں قرآن حکیم کا ترجمہ پڑھایا جائے. الحمدللہ رب العالمین, ہم نے اس وقت بھی اپریشیٹ کیا اور آج بھی اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. پورے پاکستان میں معاملہ ہونا چاہیے, صرف وفاقی حکومت کے اسکول تھوڑا ہی, صرف KPK کے اسکول تھوڑا ہی, پورے پاکستان کے اندر بلکہ پوری امت میں کام ہونا چاہیے. چند دنوں پہلے یہ ماہ اپریل اور پھر مئی کا معاملہ ہوا جب گورنر پنجاب صاحب کی طرف سے ایک اعلان ہوا اور پھر باقاعدہ اس کے بعد ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا کہ پنجاب کی تمام جو پبلک یونیورسٹیز ہیں اس میں کسی بھی گریجویٹ کو ڈگری نہیں دی جائے گی جب تک کہ وہ قرآن حکیم کا ترجمہ نہ پڑھ لے. الحمدللہ رب العالمین. ماہ رمضان شریف جو 2020 میں بھی گزرا اس میں بھی یہ اعلان ہوا اور اب ماشاءاللہ یونیورسٹیز کو نوٹیفیکیشن بھی مل گیا اور پنجاب کی پبلک یونیورسٹیز نے اس پر کچھ کام کرنا بھی شروع کر دیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور ابھی 10 یا 11 جولائی کی بات ہے کہ KPK کی اسمبلی نے, صوبائی اسمبلی نے ایک قرارداد پاس کی ہے کہ وہاں بھی یہ قرارداد پاس ہوئی ہے کہ ہمیں اپنی جامعات میں, اپنی یونیورسٹیز میں قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھانا چاہیے. ماشاءاللہ جی, سبحان اللہ, الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ اچھی خبریں میں نے آپ کو سنائی, آپ تک پہلے بھی یقیناً پہنچی ہوں گی. اب آئیے اس کے عملی پہلو کی طرف. ہاں, ایک تھوڑا نیگیٹو عنصر کچھ لوگوں کا ہے, میں اس کو زیادہ توجہ میں نہیں لے کر آتا, صرف اشارہ کر دوں. بعض انگریزی اخبارات میں کچھ ہمارے لبرل سیکولر مائنڈڈ لوگوں نے اس کی خلاف ورزی, اس کے خلاف کچھ لکھا ہے اور غلط سلط باتیں کہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. ہاں بھائی, پاکستان میں جو سیکولر اور لبرل مائنڈ رکھنے والا ہے وہ مسلمان بھی ہے, تو اللہ کو تو مانتے ہو بھائی, قرآن کو تو مانتے ہو, قرآن پڑھانے میں ایسا کیا مسئلہ. بلکہ عجیب بات ہے, ہمارے دوست مفتی زبیر صاحب نے بڑی پیاری بات, ان کا بڑا اچھا ٹویٹ ہمیں ملا اور اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, کہ عجیب مخمصہ ہے. پہلے ہمارے لبرل سیکولر مائنڈڈ لوگ کہتے تھے بھائی قرآن کو ترجمے سے کیوں نہیں پڑھتے, قرآن کو ترجمے سے کیوں نہیں پڑھتے, اعتراض کرتے تھے. اور اب ترجمے سے پڑھایا جا رہا ہے تو اب اعتراض کر رہے ہیں. ارے بھائی, آپ کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے, آخر مسئلہ کیا ہے آپ کا. یہاں 98% مسلمان کم و بیش رہتے ہیں, غیر مسلموں کو زبردستی نے پڑھانا بھی نہیں اور نہ کوئی ایسا نوٹیفیکیشن ہے کہ غیر مسلموں کو قرآن کا ترجمہ پڑھایا جائے. ان کو ایتھکس کی باتیں پڑھائی جائیں گی, پڑھ لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. 98% آبادی یہاں پر مسلمانوں کی. ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان. ملک کے آئین میں لکھا ہے کتاب و سنت کی بالادستی. ملک کے آئین میں لکھا ہے کہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے, یہاں کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو دین سیکھنے کے مواقع فراہم کریں. اللہ اکبر کبیرہ. اب ایک بڑا سوال اور ایک بڑا چیلنج جو آج سے 10 سال پہلے تو تھا, اب نہیں ہے, الحمدللہ رب العالمین. وہ چیلنج یہ کہ ایک سوال اٹھتا ہے, ابھی بھی اٹھایا جا رہا ہے, او بھائی کس کا ترجمہ پڑھائیں, دیوبندیوں کا پڑھائیں, بریلویوں کا پڑھائیں, اہل الحدیث کا پڑھائیں, شیعوں کا پڑھائیں, سنیوں کا پڑھائیں. سوال تو اٹھتا تھا, اٹھتا ہے اور اٹھایا جا رہا ہے. آج ایک اور آپ کو خوشخبری سناؤں, ایک اور ذریعے سے اور ذرائع سے آپ تک پہنچی ہوگی. الحمدللہ 10 سال پہلے تو کوئی کہہ سکتا تھا یہ مسئلہ ہے, اب 2020 میں انشاءاللہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ مسئلہ ہے. یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے سولو کرا دیا, الحمدللہ رب العالمین. آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ علم ہوگا, کچھ کو نہ ہو, تو میں ان کی معلومات کے لیے عرض کر رہا ہوں. ایک ادارہ ہے کراچی میں, دی علم فاؤنڈیشن اس کا نام, آپ سمپلی نیٹ پہ سرچ کریں دی علم فاؤنڈیشن, اور وہ ویب سائٹ بھی ان کی بہت سادہ سی ہے, TIF, دی علم فاؤنڈیشن, TIF.edu.pk, tif.edu.pk. وہاں پر آپ جائیے, آپ کو ساری تفصیلات مل جائیں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے اس ادارے میں 10 سال پہلے سے, بلکہ 11 سال ہو گئے, توفیق دی اپنے فضل و کرم سے. اور کراچی کی بعض ہمارے بہت ہی پیارے بزنس کمیونٹی کے حضرات نے ادارہ بنایا, ہمیں بہت سے اصحاب کی معاونت رہی, بہت سے علماء کرام کی معاونت رہی, اور ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جب 2017 میں سابقہ حکومت نے بل پاس کر دیا اور صدر مملکت نے اس وقت کے سائن کر دیا تھا, تو اس وقت ہم نے یہ کام پیش کیا وفاقی حکومت کے سامنے, اور پھر وفاقی حکومت نے تمام مکاتب فکر کی,
علماء کی کمیٹی بنا دی، اتحاد تنظیمات مدارس، یہ الفاظ آپ سنتے ہیں نا، علماء کی ایک تنظیمات کا ایک اتحاد ہے جس میں دیوبندی مکتب فکر، بریلی مکتب فکر، اہل الحدیث مکتب فکر، اہل تشیع اور پھر جماعت اسلامی کا بھی ایک اپنا بورڈ ہے، اس سے وہ اس اتحاد میں اس تعلق سے شامل ہے۔ تو 5 وفاق ان کا اتحاد تنظیمات مدارس، ان کے 5 علماء کی کمیٹی، اور یہ بندہ عاجز بھی شامل رہا اس کمیٹی میں علم فاؤنڈیشن کی نمائندگی کرتے ہوئے۔ اور آپ کو میں خوشخبری سناؤں، قرآن کریم کا مکمل ترجمہ، صورتوں کا تعارف، مختصر خلاصے، علم و حکمت کی باتیں اور ایکسرسائزز وغیرہ، ان سب پر علماء کرام کا اتفاق ہو چکا۔ آپ ویب سائٹ پہ جائیے علماء کا، اور وفاقی حکومت کا آپ کو لیٹر بھی مل جائے گا، یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ، اور ماشاءاللہ پاکستان میں یہ ترجمہ قرآن اسکولوں کی سطح پر 20 لاکھ سے زیادہ طلباء طالبات پبلک سیکٹر میں، پرائیویٹ سیکٹر میں پڑھ رہے ہیں، اور اب الحمدللہ جامعات کی طرف بھی ہم نے رجحان جو پایا تو وہ پازیٹیو بات ہے، علماء کرام بھی وہاں پہ پڑھا رہے ہیں بعض، اور بڑے درد دل رکھنے والے حضرات بھی موجود ہیں، تو ہم نے یونیورسٹیز کو بھی یہ پریزنٹ کر دیا۔ میری اس فورم سے درسقرآن.com، ہمارے بھائی شفیق صاحب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، یہ گلدستہ ہے اہل علم کا، ہم تو دین کے ادنا خادم ہیں، یہ تو اہل علم کا گلدستہ ہے کہ یہاں سے خیر کی بات، امت کے اتحاد کی بات، دین کی طرف رغبت کی بات، قرآن کی تدریس و تعلیم کی بات ہوتی ہے۔ تو آج میں نے خوشخبری آپ کو سنائی، اب آپ دعا کیجئے کہ اسکولوں میں صرف وفاق یا KPK میں نہیں، پورے پاکستان کے اسکولوں میں 5.5 کروڑ بچہ اسکول جاتا ہے الحمدللہ، پھر کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، لاکھوں اسٹوڈنٹس جا رہے ہیں، کس قدر بڑا خیر آ جائے گا اگر یہ قرآن سے ہم گزر جائیں۔ تو یہ ساری تفصیلات آپ مزید ویب سائٹ پر آپ دیکھیے۔ یہ خوشخبریاں پنجاب کے یونیورسٹیز کے تعلق سے آ گئیں، KPK کی صوبائی حکومت کے تعلق سے، اسمبلی کے تعلق سے بات آ گئی، یہ سلسلہ اور آگے بڑھے گا، اس کو ہم انگریزی میں بھی لے کر آ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پورے عالم میں بات پھیلے گی، اور اللہ کی ذات کریم ہے۔ یہ پچھلے چند سالوں سے سلسلہ شروع ہوا، اس سے پہلے یہ ادارہ بن گیا، پھر حکومتی سطح پر ہو گیا، پھر اسکولوں کی سطح پر آنا شروع ہو گیا، اب یہ یونیورسٹیز کی سطح پر آ گیا۔ تو میں تو عرض کروں، اللہ کے منصوبے خود چل رہے ہوتے ہیں، اللہ چلا رہا ہوتا ہے، ہر کام اپنے وقت پر ہوتا ہے، اور اللہ کرے کہ پاکستان امت کی نمائندگی کرنے والا بنے، اور اللہ نے پوٹینشیل پاکستان کو دیا۔ ہم نے انگریزی میں شروع کیا، آپ دعا کیجئے اللہ ہمیں توفیق دے، ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ رابطہ کریں، میری خواہش ہے یہ انڈونیشین میں بھی ہو، یہ ملے میں بھی ہو، یہ چائنیز میں بھی ہو، یہ ٹرکش میں بھی ہو، انٹرنیشنل جو بھی ہماری زبانیں اس میں بھی ہو، ترجمہ تو عربی میں نہیں ہوگا لیکن اور جو مباحث ہیں، ایکسرسائزز ہیں، مورل لیسنز وغیرہ، وہ عربی میں بھی ہو، کتنا بڑا خیر امت کو میسر آئے گا۔ تو یہ میں نے آج بڑے کبھی کبھی ہم درد دل آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آج دل میں جو ایک بڑی خوشی کا پہلو تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، جو ابتدا میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، انہ لقول فصل وما هو بالہزل، یہ قرآن کریم فیصلہ کن کلام ہے، یہ قوموں کے عروج و زوال کا باعث ہے، جیسے حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا، اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ آج عروج ہم چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں، قرآن سے جڑنا ہوگا۔ یہ تو تعلیمی اداروں کی بات ہوئی، میڈیا پر یہ سلسلہ آ جائے، سیٹلائٹ چینلز پر آ جائے، ڈفرینٹ زبانوں میں آ جائے، علماء کرام کا بھی آتا رہے انشاءاللہ تعالیٰ، کتنا بڑا خیر اس قرآن کی برکت سے ہمیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دعا کیجیے سلسلے آگے بڑھے، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں، گھرانوں میں، مساجد میں، مدارس میں تو ہے ہی سلسلہ الحمدللہ، اور پھر چینلز کے اوپر، سیٹلائٹ چینلز کے اوپر، انٹرنیشنل لیول کے اوپر، تو انشاءاللہ اس دنیا کے اندر انقلاب برپا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم سیکھنے سکھانے کی توفیق دے، اور نبی پاک علیہ السلام کی اس حدیث کا مصداق بنائے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں۔ www.darsequran.com